اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے محبوب پیغمبر تے درود و سلام پہنچائے۔ پنکھا بند کر دو۔ صاحبو ساتھیو مسلمان بھائیو، مالک الملک دے کلام وچوں نواں پارا سورہ انفال دی تلاوت کیتی ہے۔ ایک آیت دا مختصر جہا حصہ پڑھیا۔ ادھے اندر میرے مالک نے ایک بڑا اہم معاملہ ساڑھے سامنے رکھیا۔ اس پوری آیت دے اندر جو پہلا حصہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے مالک نے میرے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر میرے سوہنے نبی جدوں تک تسی انہاں دے اندر موجود ہو، تہاڈا جسم پاک تہاڈا وجود رحمت انہاں دے اندر موجود ہے، میں اپنا عذاب نہیں اتاراں گا۔ میرے پیغمبر دا جسم میرے پیغمبر دا وجود امت واسطے بہت بڑی رحمت ہے۔ اور دوسری بات کہی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ میرے محبوب میرا دوسرا وعدہ جدوں تک یہ لوگ جدوں تک یہ تہاڈی امت یہ قوم استغفار کرے گی معافیاں طلب کرے گی، میں پھر بھی اپنا عذاب نازل نہیں کراں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، جدوں مشرکین مکہ نے کفار نے یہ بات کہی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تسی اپنے اللہ نو کہو
میرے پیغمبر میرے آقا جو امت واسطے رحمت بن کے آئے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، کہ اپنے اللہ نو کہو، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ ساڑھے تے آسمانہ تو دردناک عذاب، پتھراں دی بارش اللہ برسائے۔ انہاں تے اظہار کر لیا، پر میں صدقے او دی عظمت تو کہ جیڑا آپ انہیاں رحمتاں دا مالک ہے کہ بندہ کرے قولیاں تے اللہ کرے سولیاں، جے مالک پکڑن لگدا او دی کتنی بڑی ساڑھے تے رحمت ہے کہ گناہ ہو رہا، رمضان المبارک دا مہینہ، نا انصافی ہو رہی، غلطیاں زیادتیاں کر رہے ہیں، دودھ اندر ملاوٹ اس مہینے دے اندر جو کہ رحمت، بخشش اور مغفرت والا مہینہ، جڑی چیز 100 روپے دی ہے 200 دی دے رہے ہیں، اور یہ حقیقت چونکہ میں بھی اسے معاشرے دے اندر رہنا اور تسی بھی اسے معاشرے دے اندر ہی رہ رہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، ہر او عمل جڑا سانو اچھا کرنا چاہیے سی اس مہینے اندر، او دے الٹ جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک دے مہینے اندر قرآن دی تلاوت سانو بہت زیادہ کرنی چاہیے، رمضان المبارک دے مہینے اندر سانو نفل و نوافل پڑھنے چاہیے، اور جس عمل دی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ سانو زندگی دے اندر اپنے مالک دے نال سلو کرنی چاہیے، اور پھر اس موقع تے جڑا کہ رمضان المبارک دا مہینہ، رمضان المبارک دے مہینے اندر سانو اپنے خالق و مالک نال رابطہ قائم کرنا چاہیے، اور استغفار اتنی کرنی چاہیے کہ ساڑھے تے رب رحمان راضی ہو جائے، اور اس مہینے اندر سحری کرو او معاف کر رہا، افطاری کرو او معاف کر رہا، کوئی بھی عمل تسی کر رہے، مثال دے طور تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روزہ رکھے ہے، آج ماشاءاللہ 6واں روزہ رمضان المبارک دا، دنہ دا پتہ نہیں لگ رہا، جا رہے ہیں بڑی تیزی نال، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا جنہیں ایک روزہ رکھے اللہ دے پچھلے سال دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اور گناہ سال دے معافیاں دا قلم پھیر دیتا اللہ نے، اور صرف معاف نہیں کیتا بلکہ میرے اللہ نے 70 سال دی مسافت جہنم نو اس بندے تو دور کر دیتا ہے۔ 70 سال بندہ جہنم تو دور ہو گیا، تے روزے کنے رکھے نے؟ ایک روزے دی وجہ تو میرا خالق و مالک ان جہنم تو آزاد کر رہا ہے، اور صبح و شام میرا اللہ ہر روز روزانہ افطاری دے موقع تے بندیاں نو جہنم تو آزاد کری جا رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں بہترین عمل وہ عمل کی استغفار. فرمایا محبوب جیڑی قوم استغفار کرے گی اونا تے میرا عذاب اور اللہ دے وعدے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ دے وعدے سچے نے بدلن والے نہیں. میرے مالک دیاں گلاں ومن اصدق من اللہ قیلا سچیاں گلاں اللہ دیاں. ومن اصدق من اللہ حدیثا میرے اللہ دیاں باتاں سچیاں باتاں نے. ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدیاں دی مخالفت نہیں کردا. توجہ کرنا اس بات وال. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات معراج دی میرے نبی گئے نمازاں کنیاں ملیاں ماشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے پہلے نمبر تے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے میرے اللہ نے. لے کے نبی آئے میرے پیغمبر آئے حریص علیکم بالمؤمنین لے کے آئے. جو تحفہ مل گیا واپس گئے کدے کہن تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ انہاں دا پڑھا کرے کہ انہاں نے آکھیا واپس جاؤ اے پرنگے 50 میرا بڑا تجربہ ہے جاؤ واپس جاؤ. انج سمجھ لو کہ 50 جو رہ گئیاں کنیاں صرف 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے چکر اور لا لو تخفیف ہو جائے گی معاملات بہتر ہو جان گے. تے میرے سونے نبی کہنے لگے ہن مینوں جاندے ہاں شرم آندی ہے حیا ہوندا میں ہن جانا نہیں. آسمان تو آواز آندی ہے سونیا تیری امت پڑھے گی 5 ثواب میں 50 دی عطا کراں گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدیاں دی مخالفت نہیں کردا. ہن میں جڑی گل کرنی چاہنا او اے ہوئی ہے کہ جدوں تک کراں گے استغفار پڑھاں گے زبان تو رب نال گل کراں گے کی استغفر اللہ پڑھ لو پھر ذرا محبت نال استغفر اللہ. جدوں بندہ کرے گا نا استغفار اللہ کہندا پھر میں آئے عذاب بھی ٹال دیاں. ذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. میرے خالق و مالک میرے حقیقی داتا نے اعلان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میرے عقیدہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جدوں تک سونے تیری قوم استغفار کرے گی میں عذاب نہیں بھیجاں گا عذاب نہیں آئے گا. عذاب دے واسطے بہترین ڈھال استغفار. اللہ دی پکڑ نہیں آئے گی میرا خالق و مالک معاف کردہ چلا جائے گا. جدوں قوم استغفار کرے گی اللہ نال کرے آزاریاں کرنے والے اللہ کو معافیاں مانگنے والے اللہ رحمتاں دا نزول کرے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تیرا بدا قرآن آیا. میرے مالک نے اعلان فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میرے عقیدہ نماز کا وقت ہویا نماز فجر تو بعد بندہ استغفار کرنا شروع کر دے. اس جگہ تے میرا مالک کہہ رہے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میرے عقیدہ نماز سحری دا وقت نماز تہجد دا وقت ہویا. اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے امام نے فرمایا جس بندے نے لازم پکڑیا ملا سیما. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہیں لازم پکڑیا استغفار نو اللہ او دیتے اس طرح کرم کرے گا. میرے عقیدہ لازم کس طرح پکڑ
پکڑیا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہیں لازم پکڑیا استغفار نو، میرے آقا استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، میرے خالق و مالک کو معافیاں مانگنے والا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کے امام نے فرمایا، حبیب خدا نے فرمایا کہ جڑا استغفار کرنے والا انہوں میرا اللہ رزق اتھوں عطا کرے گا جتھوں دا وہم و گمان بھی کوئی نہ ہو، ادا تصور بھی کوئی نہ ہو، میرا اللہ رزق عطا کرے گا۔ ان سمجھ لگے جڑا بندہ استغفار کرنے والا انہوں اللہ رزق دیاں تنگیاں تو نجات عطا کرے گا۔ استغفار کرنے والا میرا اللہ نو بابر رزق عطا کرے گا، رزق حلال عطا کرے گا، میرا اللہ فاتحہ تو نجات عطا کرے گا۔ جڑا استغفار کرنے والا میرا اللہ ادھے مال بے بہا عطا کرے گا، مال دیاں فراوانیاں، رزق دیاں اسیسا فراوانیاں اللہ بہت زیادہ عطا کرنگے۔ میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام، میرے آقا میرے پیغمبر دا جانثار، میرے پیغمبر دا فداکار حضرت ابو ہریرہ ماشاءاللہ محبت نال جو صحابہ نال پیار کرنے والے انہاں دی زبان تے ضرور آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میری عرض ہے ماشاءاللہ فوجی صاحب کڑی دے دیو، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تو انہوں برکت دے۔ جڑی کڑی ہے نا سامنے والی او دیتے کو تھوڑا جیا ٹھیک لگ دا معاملہ، میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ ادھر والی تے ماشاءاللہ 2 بجا رہی ہے، ہل گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ساڑیاں کڑیاں بھی ٹھیک رہن، اور اللہ کرے کہ کڑیاں دے نال نال آ کڑی بھی ٹھیک رہے، جدی نبض ٹھیک چل دی رہے وہ سمجھو کہ صحت مند ہے۔ اللہ سب دیاں بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، اور میرا مالک ساڑھے ماں باپ آئیس و اقربا جڑے پچھلے رمضان المبارک دے اندر انہاں صفحہ دے اندر موجود سن اج نظر نہیں آ رہے، اللہ انہاں سارے انہوں جنت دا مہمان بنا دے۔ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا جنہ تے بارے رب دا قرآن آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنہ دیوار رحمان نے اعلان کیتا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک۔ میرے آقا کون پیغمبر اور سہنی سہنی تیری ہر ادا سہنیا، فلک والے بیا کر مرحبا سہنیا۔ میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک بسم دے اندر بیٹھ جاندے، میرے آقا مجلس دے اندر بیٹھ جاندے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا انیاں عظمتاں انیاں شانہ میرے آقا دیاں کہ میرا اللہ اعلان کر کے آندہ لعمرکا سوہنے تیری عمر دی قسم، میرے آقا تیری چڑھ دی جوانی دیاں قسم، رحمان خاندر جدے بچپن دیاں قسم میرا اللہ اٹھا رہے ہیں، جدے لڑکا بندیاں قسم میرا خالق اٹھا رہے ہیں۔ میرے آقا اس پیغمبر دے بارے اظہار کر رہے ہیں کہ ہر مجلس دے اندر بیٹھ جاندے تے میرے پیغمبر دی زبان تے الفاظ استغفر اللہ
استغفر اللہ، میرے عقیرہ آرام نال آہستہ آہستہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس مجلس دے اندر پڑھ دے استغفر اللہ۔ اگر میں نو تینوں کوئی وظیفہ دس دا، اگر کوئی ورد دس دا، ذکر دس دا کہ فلاں وظیفہ فلاں عمل فلاں ذکر کرے کر، اسی جلدی نال کرنے آؤ تاکہ جناب وقت نال ٹائم نال ختم کر دیتا جائے، لیکن عمل کرن لگے آؤ، وظیفہ کرن لگے آؤ، توجہ دا ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے عقیدہ توجہ ہوئے گی تے نماز دے اندر دکانہ یاد نہیں آنگی آؤ، اگر توجہ ہوئے گی تے گھر بار یاد نہیں آئے گا، اگر توجہ ہوئے گی تے دل اندر خیال نہیں آنگی کہ فلاں کام میرا رہ گیا، فلاں کام میرے کرن والا رہ گیا۔ جدوں تیری توجہ ہوئے گی تے میں اس طرح کہاں گا اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ توجہ ہوئے گی حضرت علی ذرا کہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی؟ اللہ سانو صحابہ دی محبت ہمیشہ نصیب فرما۔ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہومن امامت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، سکی روٹی جیڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے۔ پھر ذرا محبت والی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں او علی ویکھنا ہے، اس علی نو ملنا ہے کہ جیڑا علی مرحب ورگیاں نو اڑا کے مار کے آیا ہے، میں اس علی نو ملنا ہے جیڑا خیبر دی اندر اللہ دی توحید دا پرچم لہرا کے آیا ہے، میں اس علی نو ملنا ہے۔ تے جدو آ کے ویکھیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکی روٹی ہے اور وہ ٹکڑا اینڈ چبا رہے نے دندہ نال تے نال زمزم دا پانی پی رہے ہیں۔ اللہ سانو ساریاں نو نصیب فرما دے۔ شاہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں، جدو تو لے جان تے اونا ہے عثمان شاکر ورگیاں دی جیب وچ 5 روپیے ہوندے نے تے لے جانا ہے، تے شاہ انہاں کول تے بڑے بڑے ہون گے، مولا ضرور لے جا، ادو تک موت نہ دیں جدو تک مکہ مدینہ نہ بخا دیں۔ اللہ زمزم رجا رجا کے پلا دے، او دے نال وضو کروا دے، سیر اندر پان دی توفیق دے دے، اللہ انہاں نو زمزم نصیب فرما دے۔ تو گل کر رہا نال زمزم نال سکے ٹکڑے، کہنے لگے یار میں اس علی نو ملنا ہے جڑا عمر بن عبد ود نو مار کے آیا۔ جواب آیا کہ اے ہوئی علی ہے، اے ہوئی علی ہے۔ لوگ دوروں دوروں ویکھن آئے، تجزیہ کار آئے، تے جدو پوچھیا گیا حضرت علی فرما دے نے میں جدو لڑنا اور علی دی خواہش کی ہے کہ اللہ سخت گرمی دا مہینہ ہوئے، سخت جون جولائی دا مہینہ ہوئے تے میں روزے دی حالت چہوما، روزہ رکھیا ہوئے تے مار کا سجیا ہوئے، میدان سجیا ہوئے، روزہ علی دا ہوئے، سامنے کفر ہوئے تے علی او دے نال لڑ رہا ہوئے۔ سکی روٹی جیڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے، کٹے مرحب جیان دے سر، کٹے مرحب جیان دے سر، سجات اے
ہو جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے حضرت علی دا جسم زخمی تیر پیوستے تیر لگیا ہویا تے حضرت علی حیدر کرار علی شیر خدا علی رضی اللہ تعالی لیٹ گئی ہے تو اڑے وچ ہے الحمدللہ توجہ کرے آج اللہ تواڈی بجلی نو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ تواڈی لیٹ ہمیشہ ٹیٹ رکھے عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لاڈلے تے پیارے علی نے رضی اللہ تعالی میرے اپیرا پورن جواب کی دیتا آکھیا میں اپنے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاواں گا میرے اپیرا حالت قیام اندر حضرت علی نے آکھیا میں کھڑا ہوواں گا اور تواڈا انداز کی ہوئے گا جدوں میں اپنے اللہ نال محو گفتگو ہو جاواں جدوں میں قرآن دی تلاوت کر لواں ادھو میرے بدن چو تیر نو کھچ لینا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون میرے اپیرا انہوں کہندے نے توجہ کرنا یہ نماز کا دی نماز ہے کہ اللہ اکبر کدی کان دے اندر انگلی جا رہی ہے میرے اپیرا کا دی نماز ہے کدی ہاتھ چھڑے آتے ادھر کھرکان لگ پہ آؤ یہ کا دی نماز ہے اللہ اکبر حالت قیام اندر کدی نوز اندر انگلیاں کدی کان اندر انگلیاں کدی اپنے سر تے خارس اس طرح دی نماز نہیں بلکہ پیس قلعہ خاشعون اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے غلامان دے غلاموں ذرا ان لفظات تے غور کرنا حالت نماز دے اندر نگاہ سجدے تے ہونی چاہی دیئے اور ساڑی حالت کا پیتے ہوئے حالت نماز اندر کدی ادھر وینے یا کدی ادھر وینے یا کدی ادھر وینے آؤ چار چپیرے نظر آؤ چلتیاں جا رہی آؤ میرے اپیرا عرض کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک بزم اندر ایک مجلس دے اندر ایک محفل دے اندر 70 مرتبہ کہیں دے میرے اپیرا ایک کون کہہ رہے آؤ جنہوں دنیا کہیں دی ایدہ گناہ کوئی نہ ہو ایدیاں خطامہ کوئی نہ ہو بلکہ میرا اللہ آپ کہیں دے لیا غفیر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر میرے اپیرا میرے اللہ نے ایدے گناہ ایدے کل رہن دیتے ہی کوئی نہیں میرے اپیرا ہمیشہ لئی معافیاں دے قلم پھیر دیتے نے ہمیشہ لئی گناہ تو میرے مالک نے ہر ایک نو آکھے آؤ ایت دے نیڑے نہ جانا ہر ایک نو آکھے آؤ گناہ دے نیڑے نہ جانا اور کھرنے بالا دے رہن والو اردا گرد تو آن والو میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا سرا جنہ لفظات غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا واجیوہ سبحان اللہ خلقت مبرأ من کل عیب میرے آقیرہ ہر ایک نو آکھیا اے عیب ایدے نیڑے اشارہ انج سمجھ لو کہ آدم علیہ السلام نے کیا تسی یا آدم اسکن انتا وزوجو کل جنہ دو میں جنت چرو بابا بھی تے کار والی بھی دو میں جنت چرو اتھے میں چھوٹی جی گال لگا جے کرن ساڑھے ماپیاں دی بڑی عجیب عادت ہے منڈے دا بیاہ کر دینے ماشاءاللہ آندے نے جی ساڑھی اولاد فرما بردار نہیں میں کہنا اولاد دے کچھ حقوق نے تمہیں پورے کر دے اللہ تیرا عدب بھی بڑھا دے گا تیری عزت تے عظمت تے شان بھی بڑھا دے گا اسی کی کرنے یا شادی کی تھی انہوں لگ سمجھ جائے گی ہون سور لگ جائے گی میرا موقف ہے کہ اپنے بیٹے واسطے پہلے زیادہ نہیں تے ایک کمرہ بنا زیادہ نہیں تے ایک کمرہ اے لائٹ جلا دو بھائی ایک کمرہ ضرور بنا تاکہ وہ اپنے گھر والے انہوں لے کے اتھے بہ جائے رب نے کیا درخت دے نیڑے نہیں جانا توجہ کرے آجے تے انج سمجھ لو میرے خالق نے آکھیا یوسف
تینوں کہندی ہے ہئی تا لک اے دے نیڑے نہیں جانا، بلا رہی ہے، سد رہی ہے، آوازاں دے رہی ہے، آؤ میری گل سنو، تے سامنے جدے تے کپڑا پا رہی ہے، اے دے تو میں نے شرم ہوندی ہے حیا۔ میرے یوسف نے آکھیا اے دی تے گالی کوئی نہیں، میرا اللہ او وے جڑا 7ویں کوٹڑی چ بھی ویکھ رہا، میرا اللہ او وے۔ یا اللہ سانو اپنا حیا نصیب فرما دے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، میرے خالق نے آکھیا کہ سحری دا وقت استغفار کریا کر، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میرے آقا سحری دے وقت اٹھے آؤ، ادھی زبان تے جملہ اللہ منو معاف کر دے، نفل و نوافل ادا کر کے استغفار کر دے۔ میرے آقا بیٹھ کے جناب اللہ اللہ کردہ تے نال سبحان تے ترانہ استغفر اللہ۔ میرے آقا چند جملے تیری نظر کرنا چاہنا، اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا، انہا لفظہ تے غور کرنا جنہ تے بارے میرے خالق نے آکھیا کہ ایبو توجہ انہا لفظہ وال دوبارہ عرض کراں گا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آکھیا ابو خیال کرے آجے میرے نبی دے بیڑے نہ جایا جے، میرے مصطفیٰ پل نہ جانا، میرے آقا صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ آکھیا میرے پیغمبر دے گھر والے پل بھی نہ جایا جے، اہل بیت کی طرف نہ جانا۔ میرے آقا ہر کسے نو آکھیا ایبا تو بچنا، غلطیاں خطامات تو بچنا، تے ایبا نو آکھیا میرے مصطفیٰ وال نہ جانا۔ میرے آقا جدوں میں ویکھے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک مجلس دے اندر بیٹھے نے، یہ مسجد نبوی دا حلقہ۔ میرے آقا توجہ کر کیسا انداز ہے، اس جگہ تے میرے پیغمبر بیٹھتے نے، انہوں کہندے نے چبوترا جیڑا اج بنیا ہویا اصحاب صفہ جس جگہ تے بیٹھ دے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھ دے، سبحان اللہ۔ میرے آقا میرے آقا دے غلام بیٹھے نے، میرے پیغمبر کہندے نے استغفر اللہ۔ میرے آقا بخشش منگی اللہ دے کولو، یہ سب کچھ تیرے میرے واسطے، یہ عدامہ کدے لینے، یہ میرے تیرے واسطے، یہ میرے امتیوں استغفار کر دے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ میرے پیغمبر ایک بزم اندر ایک محفل ایک مجلس دے اندر 70 بار کہندے استغفر اللہ۔ میرے پیغمبر دا صحابی صرف ایتھے ہی نہیں بس کر داؤ بلکہ فرماتے ہیں میرے آقا ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ استغفار کر دے، 100 بار استغفار کر دے۔ اس واسطے میں عرض کروں گا کہ استغفار کرے کر میرا اللہ رزق عطا کرے گا، استغفار کرے کر میرا اللہ رحمتاں اتارے گا، استغفار کرے کر میرا اللہ کرم فرما دے گا۔ اور مسلمانوں الفاظ پہ غور کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرے آقا استغفار دا انداز میرے پیغمبر کہندے اللہم اغفر لی، میرے آقا کہندے اللہم انی ظلمت نفسی۔ یہ سارے پیرت تیرے میرے واسطے نے، یہ سارے وظائف سارے ترانے یہ سارے اذکار میرے واسطے، کہ کدی اس طرح بھی کہہ
لیا کر, کدی اس طرح انداز بھی اپنا لیا کر, کدی بیٹھ کے اس طرح بھی کہہ لیا کر. توجہ ان لفظ عمل, ربی غفر وارحم وانت خیر الراحمین. میرے آقا استغفار کرنا بہت بڑا عمل ہے. بندہ بندے نو جناب ایک چوٹ لگانا, موٹر سائیکل لگ گئی ہے, سائیکل بچ گیا یا لگتے ہیں موٹا بچ گیا یا کوئی اور چیز جناب مس ہوئی ہے, تے بندہ بندے نو کہندا سوری جدا جناب کام بندا ہی کوئی نہیں, سوری اے عجیب و غریب اے انداز نے تیرے. لیکن میں پھر بھی کہاں گا اے لہجہ جیڑا زبان جیڑی ہے, لیکن تیری زبان تے آیا سوری. تے بندے نے آکھیا کوئی گل نہیں, میرے آقا مسکرا کے اگے نکل گیا. تو آکھیا معذرت خواہ, تے بندہ خوش ہو گیا. تے جدو بندہ او دے در تے آ جائے, جدو او دی چوکھٹ تے آ جائے, جدا پیارے ناؤ جتنیاں محبتہ تے شفقتہ اینی آؤ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا میرا اللہ ماں نالو 70 گنا سے آدھاؤ اپنے بندے نال پیار کر دے, اپنے بندے دے نال محبت کر دے. میرا خالق کہندا میرا بندہ آ جاؤ میرے در میری چوکھٹ تے آ جاؤ, یا عبادی الخیر. میرے آقا کون ہے جڑا آوازاں دے رہا, تہجد دا وقت ہو گیا, پچھلی رات ڈھل گئی ہے, آپ آوازاں دے کے آندا آ جاؤ, ہے کوئی میرے کولوں رزق منگن والا, رزق دا متلاسی آ جائے, ہے کوئی میرے کولوں بیماریاں تو شفا مانگنے والا, ہے کوئی میرے در میری چوکھٹ دے آن والا. میرا مالک آوازاں دیندا کہ میرا بندہ آ جاؤ, ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں. میرے آقا آوازاں دے رہا تے میرا مالک کہہ رہا میرے در میری چوکھٹ تے آ جاؤ, میرے دروازے تے آ جاؤ. میرے آقا سارا سال اپنی مرضیاں کی دیا, میرا خالق کہندا آنا تیرا کام ہے تے معاف کرنا میں اللہ دا کام ہے. آ جا میرے در تے آ جاؤ. کہندا مولا میرے گناہ بڑے نے. فرمایا گل ہی کوئی نہیں, اللہ ہوئے گا کی. فرمایا میرے سونیا کہہ دے, میرے محبوب کہہ دو, اس جگہ تے توجہ طلب جملہ, ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں. میرے کولوں منگن والے عطائی تے کھلا رحمت دا دروازہ. آکھیا آ جا میرا بندہ میری چوکھٹ تے آ جاؤ, میرے در میرے دروازے تے آ جاؤ, میرے گھر اندر آ جاؤ. آ جا مانگلا جو کچھ چاہنا ہے, میں تیرا رب واقعہ سرمانا ہے. آ جا میرے دروازے تے آ جاؤ, انج نہ کر دلیریاں نہ کر, بلکہ میری چوکھٹ وال آ جاؤ. اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام کہندا کہ کائنات دے امام استغفار دا آرڈر دین دے. میرے آقا ایک کون ہے, ادا نام کی توجہ کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو نفرت کرنے والا, میرے آقا دا دشمن. میرے آقا بڑے تو بڑا چھوٹے تو چھوٹا دے نام تو واقف ہے. انہوں دنیا ابو جہل کہندی ہے. اس ابو جہل نے آکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واللہ کہ سالیاں دا دور آیا. میرے آقا انیاں پریشانیاں بد گئیاں, انہی سے آدھا انہا سے آدھا قہت آ گیا. دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا وال آئے نے. میرے آقا کدوں آئے نے, جدوں دیکھیا کہ چھپڑیاں ناؤ کئی کئی دنہ دا جس طرح آج کھرڑیاں بالا تے گردو نواہ تے اندر جناب ادھر لوکے ال چلے جاؤ یا ادھر چک چمرے وال چلے جاؤ, انہا پنڈا دے اندر یا ایسے شہر اندر. میرے آقا چھپڑیاں دا پانی تے چھپڑاں دا پانی یہ مکے دے کافر بین تے مجبور ہو گئے نے. حالت کبیت کیے کہ جناب جانوران دا نہیں بلکہ گدھیاں دے خچران دا مرے ہوئے جانوران دا گوشت کٹ کے انہاں نے کھانا شروع کر دیتا. اتنا سے آدھا قہت آیا. توجہ کرنا میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا مسلمانوں, بڑی محبت بڑے پیار نال عرض کرانگا. انہاں مردار کھانا شروع کر دیتا, جدے جو بدبو آ رہی
رہی ہے میرے آقا بڑی جناب عجیب و غریب دیاں بدبوواں آوندیاں نے انہوں کھانا شروع کیتا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے آکھیا جاؤ او دے دروازے تے چلے جاؤ جاؤ او دے کول چلے جاؤ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ساڑی حالت ناراض نہ ہویا دے ساڑی حالت وے سال ہا سال گزر گئے سال ہا سال گزر گئے دلاں چ گنڈا بنیاں نے کھلن دا نا ہی نہیں لیندیاں کوئی باپ نال ناراض کوئی ماں نال ناراض او میرے بھائیو ادھر ویکھو ایک کون ہے جڑا دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھا رہا ہے ایک کون ہے جڑا دشمن نو بھی کہدا او پتھر مارن والے یارا یارا غیر نہیں کیا دشمن نہیں کیا او پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں سینے نال لگاواں تینوں تے سدھا ہی جنت جاویں یا انج سمجھ کدے نہ دوزخ جاویں ساڑیاں گنڈا اپنے آدھے نال پکیاں پیچیاں بجیاں نے کدی کھولن دی کوشش کریا کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے دشمن مل کے آئے نے انہاں کہیا جاؤ او دے کل چلیے دو گلاں دی مینوں سمجھ آئیے میرے آقا ایک او آئے نے جنہاں میرے پیغمبر نو نبی رسول نہیں منے آؤ تے میرے آقا دی عظمت دے شان انہاں نو سمجھ آ گئی یہ ایدیاں عظمتاں ایدیاں شاناں برفعنا لکا ذکرہ کا ایدی عظمت ایدی شانے وے کہ جتوں لنگ جاندر گلیاں محلے مہک اٹھ دینے جس گلی وچوں لنگ جاندر پیارا سی مہک اٹھ دا محلہ سارا سی میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا واللہ نے انہاں کہیا کہ سونیا میرے نبی واللہ نے سامنے کھلو گئے نے کہ دل سونیا کہہ سالیاں بد گئیاں کہتے نہ بڑھ گیا کہ مردار کھان تے مجبوراں فرمایا کیویں آئے جے جواب کی آیا آکھیا سونیا تیرے واللہ آیا تیرے کول آیا کی لین آئے ہو فرمایا اپنے اللہ کولوں اپنے اللہ کولوں معافیاں لا دے اپنے اللہ کولوں معافی مانگ دے اللہ سانو معاف کر دے کہہ سالیاں ختم ہو جان ہن تے بڑائی جناب اینڈ ہو گیا پریشانیاں بہت سے آدھا ود گئیاں ہن قحط بہت سے آدھا بڑھ گیا اللہ نو کہو کہ اللہ معاف کر دے میرے آقا مکے تے کافر تے مشرک انہاں نو ہی خبر ہے کہ جدوں استغفار کرانگے کہہ سالی ختم ہو جائے گی رزق دیاں تنگیاں مک جان گی اتے مکے دے کافرانوں میں خبر دے علم کہ معافی بہت بڑا ہتھیار ہے استغفار بہت بڑا عمل وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اس واسطے میرے آقا استغفار کر بہت بڑا عمل توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا انہا لفظات غور کرنا میرے آقا ایک قوم حضرت یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے آکھیا مولا میں انہوں تیرے وال بلاندہ رہے آؤ میں تیری توحید دی دعوت دیندہ رہے آؤ میں تیرا پیغام انہوں سنایا پر انہوں منیا کوئی نہیں اللہ انہوں منیا کوئی نہیں تے میں کہنا انہوں دا بیڑا غرق کر انہوں ہلاک کر دے برباد کر دے اللہ تباہ کر کے
کے رکھ دے. اور مسلمانوں جدو اللہ دے نبی نے بد دعا کی دیئے اپنا جناب پٹکا اٹھایا ایک یا دو چیزہ نال نہیں آؤ ہینڈ اوپر کر کے چلنا شروع کر دیتا. گل کی یہ توجہ کر اینا لفظ عمل میرے اللہ دا پیغام نہیں آیا میرے اللہ دا میسج نہیں آیا کہ یونس سے تو نکل اللہ کا چھڑ دے حالی میسج نہیں آیا. حضرت یونس علیہ السلام دا گمان ہے کہ میں پر دعا کر دیتی ہے عذاب آ جائے گا تھوڑی دیر بعد عذاب آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام گئے نے اور میرے اپیرات جنہوں پتہ لگا قوم ہو کہ جناب یونس علیہ السلام جا چکے نے خفا ہو چکے نے ساڑھے ناراضگیاں شروع ہو گئی آؤ تے جواب اندر کی آکھیا مولا تیرا نبی چلا گیا. انہاں نے جناب اس طرح کیتا اس ایک سیر سے بابے جمع ہو گئے نے سارے چٹیاں داڑیاں بالے بزرگ ایک پہلی تے اندر اکٹھے میرے اپیرا دوسری پہلی تے اندر نوجوان جمع ہو گئے نے میرے اپیرا تیسری پہلی تے اندر صرف خواتین تے عورتاں جمع ہو گئی آؤ تے جنہ تے بچے دودھ پیندے نے انہاں ماما نے بچیاں نو دوسری پہلی تے اندر لٹا دیتا ہو. انہاں بچیاں نو پیاس لگی ہے انہاں بچیاں نو دودھ دی طلب ہوئی ہے انہاں دیاں چیخاں نکلی آؤ پھر ماما دیاں چیخاں نکلی آؤ اپنے بچیاں دا رونا دھونا سن کے انہاں ماما نے چیخاں ماری آؤ آکھیا مولا اسی تیری مخلوقاں تیریاں بندیاں واؤ اللہ سانو معاف کر دے سانو معافی دے دے. بچے آکھیا اللہ معاف کر دے بوڑھے آکھیا اللہ معاف کر دے ہر کوئی کہنا اللہ معاف کر دے ہر کوئی رو رہے ہیں ہر کوئی جناب اس جگہ تے رو دھو کے اپنے خالق دے نال گلہ کر رہا ہے. توجہ کرنا انہا لفظ عمل تیری ذات ہے لا شریک اللہ. اپنے اللہ نال گل کی تھی بچے بوڑھے جوان رو رہے نے تے کدے نال گلہ کر رہے نے نہیں بولے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدائی تیرا تے جیک قطرہ دے دے مینو تے کم بڑھ جاندائی میرا او ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے تے من دیس نکالا لکھ گناہ تیرے اللہ ویکھے تے پردے پاون والا. مسلمانوں بندہ ایک نیکی کردائے میرا اللہ 10 نیکیاں دا اجر دیندہ ہے. بندہ ایک گناہ کردائے اللہ سنگل گناہ دیندہ ہے. اور مسلمانوں حضرت یونس علیہ السلام دی قوم رو دھو رہی ہے اللہ نال گلہ کر دیئے تے کہیں دیئے انتیے مولا اسا گناہ کیتے نے اج در تیرا اے سر. ہر کوئی رو رہا ہر کوئی رو رہا تے میرے خالق و مالک نے فرمایا میں کدی اپنے فیصلے بدلے بولے نہیں فیصلے بدلے میں کدی اپنی گل دوں توڑیا مروڑیا نہیں لیکن الا قوم یونسا صرف یونس علیہ السلام دی قوم جنہیں میرے نال سلو کر لئی میرے کولو معافی مانگ لئی تے میں اللہ نے آئے عذاب ٹال دیتے. جی استغفار کرانگے رحمت آئے گی اللہ ساڑے حال پہ رحم فرمائے آمین.